وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ معزز دوستو، آج 9 ستمبر 2021 بروز جمعرات، جو 10 ستمبر 2021 بروز جمعہ میں بدل چکی ہے۔ مرکزی کمیٹی گراؤنڈ علی پور ضلع مظفر گڑھ میں 14ویں سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ معزز دوستو، مجھے بخوبی احساس ہے کہ رات کا ایک طویل لمحہ گزر چکا ہے، لیکن میں آپ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے، آپ کے ولولے کو دیکھتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت پر چند معروضات پیش کروں گا، لیکن مزہ تب آئے جب ہنستے چہرے اور مسکراتے منہ کے ساتھ آپ میرے ساتھ مخاطب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور میری گفتگو کو دل کے اندر راستہ دے کر سمجھا تو بحمد اللہ بفضل اللہ میں اللہ پہ امید رکھ کے کہتا ہوں آپ کا وقت قیمتی بنے گا میرے دوستو۔ جس طرح اللہ رب العزت کو صرف ماننے سے بندہ مسلمان نہیں بنتا، بلکہ وحدہ لا شریک ماننے سے مسلمان بنتا ہے بعین ہی، اسی طرح رسول اللہ کو ماننے سے مسلمان نہیں بنتا جب تک خاتم النبیین نہ مان لیا جائے۔ یہ بات اپنے دل کی تختی پہ تعویذ بنا کر نوٹ کر لے کہ خالق جل وعلا کو توحید والا مانیں گے تو مؤمن کامل ہیں، رسول پاک علیہ السلام کو خاتم الانبیاء والرسل مانیں گے تو مؤمن کامل ہیں۔ کوئی اللہ مانے، اللہ کو اکیلا نہ مانے، جیسے وہ باؤنڈری آف دا اسلام سے، اسلام کے دائرے سے باہر ہے، ویسے رسول اللہ کو ماننے والا اور ختم نبوت کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے باہر ہے۔ میرے دوستو، یہ بات خالق لم یزل نے روز اول سے طے کر دی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج دینا ہے اور ختم نبوت کے تاج سے تاجور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بات کائنات بنانے سے پہلے طے شدہ تھی۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، امام احمد بن حنبل الشیبانی المتوفہ 241 ہجری مسند میں روایت لاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اللہ نے مجھے اس وقت ختم نبوت کے تاج سے تاجور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، وَإِنَّ آدَمَ علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی کائنات کو اللہ نے معرض وجود میں نہیں لایا تھا۔ آدم علیہ السلام کا پانی پانی میں تھا، مٹی مٹی میں تھی، اللہ نے ختم نبوت کے تاج کا فیصلہ میرے لیے کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ پر منحصر ہے کہ حضور پاک ختم نبوت کے تاج سے روز اول سے تاجدار ہیں۔ ختم نبوت کے تمغے رسول اللہ کے کندھے پر تو حضور پاک اس کے حقدار ہیں۔ اب جو اس تاج اور حقدار کو مانے وہ حضور پاک کا تابعدار، فرما بردار، حبدار ہے، اور جو نہ مانے وہ حضور کا بھی اور اللہ کا بھی غدار ہے۔ میرے دوستو، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حضور پاک کی ختم نبوت پر کسی معاملے میں کسی بات کو سنا جائے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی بات ہو رہی تھی افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے
جو افضل البشر بعد رسول اللہ نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء۔ کیا مطلب؟ حضور پاک کی امت میں سب سے حضور کے بعد افضل؟ جی نہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تمام امم حضرت ابو بکر کی تقوی اور طہارت کے باوجود، تقوی اور طہارت کے ساتھ ایمان رکھنے کے باوجود، وہ پیغمبر کے ساتھی ہونے کے باوجود ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1,24,000 انبیاء کی امم اپنی جگہ، لیکن حضور پاک کا یہ امتی تمام انبیاء کے بعد 1,24,000 امتیوں میں سب سے افضل امتی۔ یہ شخصیت جس میں نرمی اس حد تک ہے، قرآن کریم سورت نمبر 9 سورت توبہ 12 نمبر 11 ہمیں بتاتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر اگر کافر قیدی کو پکڑ لے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، اس کافر قیدی کے دھڑ سے اس کی گردن کو جدا نہ کرے، یہ چھوڑ دے، یہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فیصلہ یہ ہے کہ جب کوئی حربی کافر کسی پیغمبر کی گرفت میں جنگی قیدی بن کے آ جائے تو اس کا خون پیغمبر کی تلوار پر حلال کر دیا گیا ہے، اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ ڈیسیژن ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے، یہ قرآن کریم بتاتا ہے۔ جنگ بدر ہوئی ہے، 70 قیدی، 70 مقابل، 70 دشمن، 70 مشرکوں کے بندے پکڑ لیے گئے۔ کیا کریں کیا نہ کریں؟ اجی فیصلہ ہوگا، مشورہ دے دیں۔ مشورہ شروع ہوا، سب نے مشورہ دیا، قتل کیا جائے، مارا جائے، تحقیق کیا جائے، گردن اتار دی جائے، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ سب مشورہ تو دے رہے تھے، پر ایک شخصیت ابو بکر تھی جو چہرہ محمدی کو پڑھ رہی تھی، حضور پاک کی آنکھوں میں ابھرنے والی کیفیات کو سمجھ رہے تھے، پیغمبر کے ماتھے پہ خیالات کو پڑھ رہا تھا، وہ صرف ابو بکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پاک کے چہرے کو پڑھنا شروع کیا، مزاج شناسی پر اپنی طاقت و قوت و ہمت و سکت کو لگایا۔ پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے چہرے پر کھلی کتاب کو ابو بکر نے پڑھا۔ کیوں؟ یہ ابو بکر لڑکپن سے لے کر، بچپن سے لے کر لڑکپن تا جوانی، جوانی تا ادھیڑ عمر، حضور پاک کا ہر موقع پر ساتھی رہا ہے۔ آپ نے نہیں سنا؟ کہتے ہیں فیس ریڈنگ، فیس ریڈنگ، چہرے کو پڑھنا، یہ ابو بکر ہی تھا۔ چہرہ اقدس کو پڑھا کہ حضور پاک علیہ السلام کا مزاج یہ ہے کہ انہیں کسی بدلے چھوڑ دیا جائے، معاف کیا جائے، کوئی ترتیب ان کے بچانے کی بنائی جائے۔ ابھی آیت تو نہیں اتری تھی نا، ابھی ڈیسیجن تو نہیں نازل ہوا تھا نا۔ چہرے کو پڑھا تو ابو بکر کی باری آئی مشورے کی۔ ابو بکر آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر پڑھ چکے تھے، مزاج سمجھ چکے تھے، شناسی مکمل کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ اگر میری بات پوچھیں تو میرا دل یہ کہتا ہے اگر یہ پڑھے لکھے ہیں تو ان سے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا جائے تاکہ ہم قرآن و سنت کو لکھ کر اگلی امتوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں۔ اگر ان پڑھ ہیں، پڑھ نہیں سکتے، ان میں طاقت و صلاحیت نہیں ہے، پھر ان سے فدیہ لیں، اسلام پہ لگائیں، سرمایہ لیں، دین پہ لگائیں۔ کفار سے چھنا ہوا پیسہ دین پہ لگے گا، دین دور دور تک پہنچے گا۔ اللہ دیر اور دور کے لیے مسلمانوں کو قبول کر لے۔ حضور پاک کا چہرہ کھل اٹھا، اسی پر فیصلہ ہوا، بات طے ہو گئی۔ اللہ نے آیت اتاری،
اے پیغمبر کریم اللہ کے ہاتھ طے ہو چکا تھا، یہ بات طے نہ ہوتی تو فیصلہ یہی تھا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، ان میں سے ایک کے بھی بچ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میری بات کا مطلب کچھ اور ہے، جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، اتنا نرم مزاج رکھنے والی شخصیت، اتنا پیارا اور دھیما لہجہ رکھنے والا ابو بکر، اتنا رحم دل، جسے پیغمبر کی زبان اقدس سے ٹائٹل یہ ملے، ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ ارحم، اس میں تفضیل، سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں ڈھونڈو، تلاش کرو، سرچنگ کرو، تحقیق کرو، تصدیق کر کے اس نتیجے پہ پہنچو گے، اگر میری امت میں کوئی رحم دل ہے تو ابو بکر ان سب سے بڑھ کر، اتنا رحیم و کریم مزاج رکھنے والا۔ توجہ رکھنا، جب اپنے دور خلافت میں آئے ہیں، دور حکومت میں آئے ہیں، جانشینی پیغمبری ملی ہے، ابو بکر صدیق مصلی رسول کے حکم رسول سے وارث بنے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے دور میں مسلمہ کذاب نبوت کا اعلان کھل کے کرتا ہے، اس سے جنگ کی باری آتی ہے، جہاد کے لیے لشکر کشی ہوتی ہے، مجاہدین صحابہ اور تابعین کا لشکر یہ روانہ ہوتا ہے، تو ابو بکر نے انہیں جو ترغیب دی ہے، ابو بکر نے جو انہیں تیاری کرائی ہے، ابو بکر نے جو انہیں نصیحتوں اور وصیتوں سے نوازا ہے، وہ بات یہ اپنی ذہنوں میں ذہن نشین کر کے میدان جنگ میں لڑتے ہیں۔ آؤ دیکھتے ہیں، مسلمہ کذاب سے مٹھ بھیڑ ہوئی ہے، مسلمہ تحقیق ہوا ہے، بنی حنیفہ قتل ہوئے ہیں، یمامہ کی جنگ میں صحابہ کرام نے کفار کو ماؤں کی چھٹیوں کا دودھ یاد دلا دیا ہے، صحابہ کرام کے نیزے کی انیوں پہ کفار کی گردنوں کو چڑھا دیا گیا ہے، ان کی تلواریں کفار کی گردنوں پہ لگ لگ کے ٹیڑھی ہو چکی ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام میں شہادتیں کتنی ہوئی ہیں، صحابہ کرام میں شہداء کی تعداد کتنی ہے، اور اس سے پہلے ہم صحابہ کرام سے حضور پاک کے دور میں معاملات دیکھتے ہیں کہ دنیا سے کتنے گئے ہیں۔ حضور پاک کے دور میں حضور نے 27 غزوات لڑے ہیں، 400 سریات لڑے ہیں۔ غزوہ اس جنگ کا نام ہے جس میں رسالت مآب بنفس نفیس جائیں، سریہ اس مارکے کا نام ہے جس جو حضور پاک کے حکم پر لڑا جائے۔ یہ 427 مہم جوئیاں پیغمبر علیہ السلام کے آخری زندگی کے 10 سال میں ہوئی ہے، گویا 10 سال میں 427 معاملات ہیں۔ حضور پاک کے 27 غزوات کو 10 سال میں اوسط نکالیں تو ہر 4 ماہ بعد پیغمبر کا جہادی سفر نظر آتا ہے، لیکن ان پورے سفروں میں، پورے اسفار میں، پورے مہمات میں، پورے لشکر کشیوں میں جو صحابہ شہید ہوئے یا جو کافر مردار ہوئے، جو انسان اس دنیا سے گئے ہیں، حضور پاک کے دور میں ان کی تعداد اکٹھی کر لی جائے، ان کے نمبرنگ اکٹھے کر لیا جائے، ان کی گنتی اکٹھی کر لیا جائے، ان افراد کو شمار کیا جائے، تو مورخین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ 750 بھی نہیں بنتے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے اموات ملا کر بھی 750 نہیں، 739 پہ جا کر بات کا فیگر اینڈ ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا پیغمبر کی زندگی میں کل اموات دشمن اور اپنوں کی 750 ہے، لیکن یہ رحم دل پیغمبر کا صحابی، یہ رحیم و کریم مزاج والا ابو بکر جب ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں مہم جوئی کرتا ہے، حضور پاک کے ختم نبوت کی تاج کے لگے ہوئے سنہری موتیوں
की हिफाजत के लिए पैगंबर के सहाबा को यमामा की मैदान में रवाना करता है, तो इनमें वो रूहानी रूह फूंक दी है। इस शख्स ने वो तरगीब दी है कि इन सहाबा ने 1200 आदमी ज़बह करा दिए पर खत्म नबुव्वत की हिफाजत करके दिखाई। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। मेरी बात का मतलब रहम दिली अबू बकर में जरूर है, लेकिन गयूर है, बेगैरत नहीं। याद, ये वो नहीं है जो कुफ्फार से डॉलर लेकर एक मलूना उनके हवाले करके दियारे कुफर में बैठ के 7 समंदर दूर बैठ के कहे हमने तुम्हारे लिए आसिया मलूना छोड़ के रख दी। अरे अदालत के साए में घुसने वालों, मुसलमानान पाकिस्तान, इस्लामियान मुमलिकत खुदादाद जानते हैं खत्म नबुव्वत का वफादार कौन है, गद्दार कौन है। नाम रियासत मदीना का लेने वालों, रियासत मदीना की पहली जंग है। आए मदीना की रियासत कर रहा गला अपने वालों, और मैं इन मौलवियों से कहता हूँ जिन्हें बड़ा शौक है रियासत मदीना के नाम पे इन गुस्ताखों के साथियों की तायीद करने पे, आए तुम्हारी मौलवियत उस वक्त कहाँ गई थी जब आसिया मलूनों को छोड़ा जा रहा था। अरे तुम्हारी पगड़ी की इज्जत कहाँ गई थी? अरे पैगंबर के जानशीनों के नाम लेवाओ, तुमने बुखारी नहीं पढ़ी, तुमने मुस्लिम नहीं पढ़ी, तुमने कुतुब हदीस नहीं पढ़ी, तुमने आयात नहीं पढ़ी। अरे तेरे सर पे पगड़ी का इजाफा क्यों है? अरे तेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल क्यों है? तो इसकी तायीद करता है जो आसिया मलूना हुजूर के गुस्ताख को छोड़ने वाला है। मैं इस मौलवियत पे हैरान हूँ, मैं इस दाढ़ी और पगड़ी पे हैरान हूँ, मैं इस दीनदारी के लिबादे में छुपे हुए एक फजूल दिमाग से हैरान हूँ। पता नहीं तेरी गैरत इस्लामी कहाँ गई। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दीन मिटने पे तेरे आंसू तेरी दाढ़ी से गिरे, और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दीन और सुन्नत के खिलाफ चलने वालों के खिलाफ तेरी सदाएं गूंजे। लेकिन जिस शख्सियत ने इन्हें छोड़ के, गुस्ताख को छोड़ के अपने हाथों को हुजूर पाक के गुस्ताखों का यार बनाया, तेरी ज़बान इसकी तायीद कैसे करती है? तेरा जज्बा कहाँ गया? तेरी दीनदारी कहाँ गई? तेरा तकवा कहाँ गया? तेरी लिल्लाहियत कहाँ गई? तेरा दीन और ईमान कहाँ गया? जी यूं नहीं है, यूं नहीं है कि मुसलमान समझे नहीं कि मामला है क्या। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहसनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। मेरे खिलाफ कोई राय कायम करे 100 करे, मैं इस ऐसी राय को जो खत्म नबुव्वत के खिलाफ कायम हो ना, पाँव की ठोकर पे जो रख के उड़ाना जानता हूं, जैसे आपके इस कमेटी ग्राउंड में फुटबॉल को किक मारी जाती है। की नोक पर वो मुखालिफत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों की तायीद वालों की हो, हमें नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तारीख लिखेगी कि कुछ गयूर वो थे जिन्होंने दाढ़ी पगड़ी को ललकार के कहा था ये गैरत नहीं है, ये दयूसी है, ये गैरत इस्लामी नहीं है, ये हिम्मत इस्लामी नहीं है। हाँ हाँ, ताईदे तुम से लेते हैं, ताउन तुम से लेते हैं, और उधर हुजूर पाक के यारों से, हुजूर पाक के गुस्ताखों से यारियों की पींगे बढ़ाई जाती है। अफसोस तेरे अंदर कोई समझ होती, अफसोस मेरे मौलवी तो इस बात को समझ जाता, तो तेरी नरमी कहाँ, अबू बकर की नरमी कहाँ? नहीं समझे। अगर मेरी बात हक है तो फिर तायीद करनी चाहिए, आपकी जबान गंग नहीं होनी चाहिए। तेरी नरमी कहाँ और अबू बकर का तकवा कहाँ? बोलिए, है कोई मुकाबला? हाथ खड़े करके तायीद कीजिए। जमीयत मौलाना
فضل الرحمان جمعیت مولانا فضل الرحمان میں نے کہا یہ نرمی وہ نرم ارحم کا سرٹیفکیٹ جس نے حضور کی زبان سے لیا ہے وہ ابو بکر، اور اس کی نرمی 1250 ایک روایت میں 1200 سیرت حلبیہ اٹھائی ہے، امام برہان الدین حلبی کو اٹھائیے 1200 آدمی جن میں 750 قرآن کا قاری ذبح ہوا ہے لیکن ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھایا۔ اے صحابہ کرام کا خون کوئی افضل نہیں ہے؟ ہم ملائکۃ اللہ یمشون فی الارض، امام ذہبی فرماتے ہیں یہ پیغمبر کی جماعت، یہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو زمینوں میں چلتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے الفاظ میں کوئی ہے المقنطرہ التی تصل الامت الی النبوہ، صحابہ وہ پل ہیں، وہ برج ہیں، وہ ہیڈ ہیں جو امت کو نبوت سے ملانے کا کام کرتے ہیں۔ ان کا خون گیا، ان کا خون گیا ہے اور ان کی جانیں گئی ہیں، ان کی مائیں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے، ان کی بیویاں نہیں تھی، اور ان میں محبت اولاد نہیں تھی، ان میں دین کی طلب نہیں تھی، یہ جہاد نہیں جانتے تھے، یہ تبلیغ نہیں جانتے تھے، یہ تصوف نہیں جانتے تھے، یہ تدریس نہیں جانتے تھے، یہ قرآن نہیں جانتے تھے، یہ تحفیظ نہیں جانتے تھے، انہیں قرات نہیں آتی تھی، اور سب کچھ آتا تھا۔ آج ان کا عشر عشیر بھی ہم میں نہیں ہے، ہم تو صرف ان کے نام لیوا ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی، بیویوں کی پرواہ نہیں کی، بچوں کی پرواہ نہیں کی، گھر بار کی پرواہ نہیں کی، اور اس دنیا کی ثروتوں کو، اس دنیا کی نعمتوں کو پاؤں کی جوتے کی نوک پہ رکھ کے حضور سے وفاداری کی ہے، تو پھر میں کسی کی نرمی کا ٹائٹل دے کر اسے نرم کہہ کر دیوسی نہیں کرنے دوں گا۔ میں کہوں گا صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کی اس جماعت کی بات کو تقلید کر کے جو آگے چلے وہ حضور کا متبع ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، افکار صحابہ، اعلان صحابہ، دفاع صحابہ، وکیل احناف مولانا عبد الواحد قریشی صاحب۔ حضور پاک کی ختم نبوت تو ایسا نظریہ سینسیٹیو میٹر، بالکل حساس معاملہ ہے جس پر ابو بکر جیسا شخص خدا کی قسم حضور پاک علیہ السلام کے تحفظ پہ 1200 پیغمبر کے صحابہ ذبح کرا دیے پر ختم نبوت کی پہرہ داری نہیں چھوڑی۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے، یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ ختم نبوت بھی کوئی چیز ایسی ہے جسے چھوڑے تو جنت کا دروازہ میرے لیے نہیں کھلے گا۔ کس منہ سے جنت کے دروازے پر کہیں گے آمنہ کے لال کے پاس جائیں گے، گستاخوں کی یاریوں کا دھبہ ماتھے پر ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے۔ یار یہ کیا مطلب ہے، یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ میں حیران ہوں، ایک بڑے شخص کی غلطی سے عوام میں قادیانیوں کے خلاف کے جذبے میں کتنی نرمی آئے گی یہ انہیں پتہ ہے جو کام کروا رہے ہیں، یہ انہیں پتہ ہے۔ میرے دوستو، میری بات کا مطلب کہ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی نرمی کی بات نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ بار بھی آپ کی خدمت میں ایک بات کی تھی کہ نرمیوں کے معاملات اپنانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام سے غداری کا منجن پڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے لاہور کے ایک لاء کالج کی بات سنائی تھی کہ ایک پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ رہا ہے حضور پاک علیہ السلام معاف کرنے والے تھے یا بدلہ لینے والے؟ تو ظاہری بات ہے سارے یہی کہیں گے منتقم لنفسی، آپ علیہ السلام تو معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے۔ حضور پاک میں تو رحمتیں شفقتیں کوٹ کوٹ کے بھری، بلکہ یہاں سے منبع شفقت، یہاں سے شفقتیں پھوٹتی ہیں، منبع رحمت یہاں سے رحمتیں پھوٹتی ہیں۔ تو پروفیسر روزانہ طلبہ کو یہی سمجھاتا ہے، اسٹوڈنٹ کو مائنڈ سیٹ دے رہا تھا، برین واشنگ جسے کہتے ہیں۔ ایک دن اس نے اپنا دعو کیا اور وہاں کوئی ختم نبوت کا شہزادہ بھی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا جی میں بڑا حیران ہوں، تسی مولویوں نے ویکھیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہ تم نے مولویوں کو دیکھا؟ یہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ان کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، جذبے میں آ جاتے ہیں۔ بات کرنی ہے تو تم بڑے پیار سے بات کرو،
کیا سختیاں، کیا ادھر ادھر اور کیا بازو چڑھانا، آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ طلبہ سنتے رہے، 1 دن 2 دن 3 دن، چلتا 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 پھر ایک موقع پر یہ جو گستاخوں کے اوپر اتنے غصے میں آ جاتے ہیں، میں بڑا حیران ہوں۔ اوہ حضور تو معاف کرنے والے تھے، تم حضور پاک کے نام لیوا معاف کیوں نہیں کرتے؟ معاف کرو، پیار کرو، محبت دو، خود ہی اگلا مان جائے گا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ سمجھ گیا کہ یہ گستاخوں کو معافیوں کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وہ قتلوا تقتیلا، حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بوٹی بوٹی کر کے رکھ دے۔ یہ ہمیں کیا راگ لپ رہا ہے؟ تو اس نے کہ اسٹوڈنٹ نے کہا سر ایکسکیوز می 1 منٹ، میں کچھ کہوں؟ کہ جی آپ کہیے۔ اس نے کہا سر نیور مائنڈ، محسوس نہ کیجئے، آپ تو کتے کے بچے ہیں۔ پروفیسر کی تو آنکھیں کھل گئی۔ میں نے کہا سر کیا کہہ رہے ہو، کیا بکواس؟ انہوں نے کہا سر آپ کی شکل تو ریچھ جیسی، مجھے لگتا ہے آپ کی اماں جی جو تھی نا وہ کوئی بے ایمان عورت تھی، آپ کے ابو بڑے فلاں قسم کے تھے، یہ وہ کر کے اس نے 2 منٹ میں کام پورا کر دیتے ہیں۔ تو وہ لپکا اس کو پکڑنے کے لیے۔ اسٹوڈنٹ نے کہا یار، وہ کہہ رہا ہے یو انسلٹ می، میری گستاخی کر رہا ہے، میری بے عزتی کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا سر کیا بے عزتی، کول ہو جائے، ٹھنڈے ہو جائے، معاف کریں، پیار کریں، محبت دیں، گلے سے لگائیں، ٹھیک ہو جائے گا سارا معاملہ۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیث تھا، اس کو وہیں پہنچایا۔ کہتے ہیں نا یدخل ما حیث خرج، علماء جانتے۔ تو جب یہ وہیں گھسا نا جہاں سے اس کا دماغ نکلا، تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آج کے بعد اگر تو نے ہمیں یہ باتیں کی نا تو پھر ہم تجھے بتائیں گے کہ ہم لا پڑھنے آئے ہیں یا کیا پڑھنے آئے ہیں۔ وہ قادیانی تھا، وہ یوں برین واش کر رہا تھا۔ تو بھائی ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے، یہی۔ اور جہاں تک رہی یہ بات کہ غصے میں آ جاتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، فلاں ہو جاتے ہیں، اوے سنو، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ إِنَّمَا الْأَنبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا انما ورثه العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ سنن نبی داود کو لیے امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے فرمان عالی شان پیش کیا ہے، فرمایا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میں نبی ہوں اور ہم انبیاء کا وطیرہ و طریقہ یہ ہے، ہم جب دنیا سے جاتے ہیں درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، ہم علم چھوڑ جاتے ہیں اور ہمارے وارث علماء ہیں۔ جس عالم کو میرا علم زیادہ ملا اسے بہت بڑی خیر مل گئی۔ تو پیغمبر کی وراثت علم ہے، تو وارث نبی کا جو ہے وہ وہی کچھ لینے کا حقدار ہے جو مورث ہمارے پیغمبر چھوڑ کے گئے۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا، توجہ ہے سب کی۔ والد فوت ہو اور بیٹے 2 ہوں، ایک کو سفید رنگ کا ایک کو کالے رنگ کا، یہ ہو سکتا ہے کہ سفید کو مال زیادہ دے اور کالے کو کم دے؟ اجی یہ تو کالا ہے، کوئی کہے گا؟ اچھا ایک پڑھا لکھا ہو ایک ان پڑھ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے جی پڑھے لکھے کا مال زیادہ اور ان پڑھ کا مال کم، ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک نابینا ہو اور ایک بینا ہو، ایک کی آنکھیں چلتی ہو ایک کی فیوز ہو، اندھا ہو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی اندھے کو مال کم اور دیکھنے والے کو زیادہ؟ ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، وہ کہیں گے جو مورث چھوڑ کے گیا ہے، جو والد چھوڑ کے گیا ہے، وارث کو وہی کچھ ملے گا جو ابے نے چھوڑا، وہ کالا ہو تب ملے گا، ان پڑھ ہو تب ملے گا، اندھا ہو تب ملے گا، دیہاتی ہو تب ملے گا، شہری ہو تب ملے گا، معذور ہو تب ملے گا، تندرست ہو تب ملے گا، اونچی نیچی قد کا ہو تب ملے گا، رنگ جیسا ہو تب ملے گا۔ اس میں کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کا اعلان ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ خدا کا قانون ہے، اللہ نے قانون پاس کر دیا ہے، بیٹی کا حصہ اکارا ہے، بیٹے کا حصہ دورا ہے، یہ رب کا قانون ہے، یہ ایسے ہی ملے گا۔ میں نے کہا سنو، پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، مال نہیں چھوڑ کے گئے، پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، علم چھوڑ کے گئے ہیں، تقوی چھوڑ کے گئے ہیں، للہیت چھوڑ کے گئے ہیں،
तहारत छोड़ के गए हैं, मालूमात दीनियत छोड़ के गए हैं, फ़क़ाहत इस्लामियत छोड़ के गए हैं। अब उलमा पैगंबर के बारे से हैं, हम नहीं देखेंगे ये आलिम अनपढ़ है, ये आलिम इंग्लिश जानता है, ये आलिम इंग्लिश नहीं जानता, ये आलिम काले रंग का है, ये आलिम गोले रंग का है, ये आलिम देहाती है, ये आलिम शहरी है, ये आलिम फला है, ये आलिम फला है। जी नहीं, वो अगर अहले हक है, वो आलिम है, पैगंबर का वारिस है, इसी विरासत में हर वो चीज मिलेगी जो नबी ने छोड़ी है। आओ सुनो, ये खिताबत भी, ये गुफ्तगू भी, ये मुनासिराना गुफ्तगू और दुश्मन के मुकाबले में सख्ती के अंदर आंखों को सुर्खी में लाना, हाथ को बुलंद करना, आवाज को ऊंचा करना और गुफ्तगू के अंदाज में यूं इख्तियार करना जिसे लोग जज्बा कहते हैं। क्या ये इल्म में नबी से आलिम को विरासत के तौर पे मिला है या नहीं मिला? खोलिए सही बुखारी, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल की आदत मुबारक ये है, कान रसूलुल्लाही फीना खतीबा, जब हुज़ूर पाक बयान फरमाते थे, गुफ्तगू फरमाते थे, अहमरत ऐना व अला सौतुहु वश्तद्द गज़बुहु कान्नहु मुनज़िरु जैशिन सबहकुम व मसाकुम। पैगंबर ईमान, पैगंबर इस्लाम का ईमानी तरीका गुफ्तगू में बाज़ औक़ात दुश्मन को ललकारने का यूं होता, आंखें मुबारक सुर्ख हो जाती थी, आवाज मुबारक कदरे बुलंद हो जाता था, गुस्सा मुबारक तेज हो जाता था, यूं लगता था एक लश्कर से डरा रहे हैं, इमरजेंसी इज़्तिरारी सूरत है, वो सुबह या शाम हमला आवर हो जाएगा। ये गुफ्तगू नबी का अंदाज था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आंखें सुर्ख हो जाए तो कहते जी मौलवियों ने की हो गया, आज वो मौलवी की आवाज तेज हो जाए पैगंबर इस्लाम के दिफा के लिए, पैगंबर इस्लाम के दिए हुए ईमान के अकायद के अमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो पैगंबर की विरासत की हिफाजत के लिए गुस्से में आए, आंखें सुर्ख हो, आवाज बुलंद हो और गुफ्तगू यूं करे जैसे दुश्मन से डराया जाता है। अरे बेवकूफ, ये आलम को तरीका पैगंबर की विरासत में मिला है, जो नबी ने छोड़ा है वही आलिम ने पाया। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, अकीदा खत्म नबुव्वत पर एक बात मजीद अर्ज कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। खत्म नबुव्वत वो अकीदा नहीं है जिसके लिए दलाइल की जरूरत हो। हाँ, दलाइल है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह ने खत्म नबुव्वत कामिल में कुरान करीम की 100 आयात से अकीदा खत्म नबुव्वत को साबित फरमाया। सुभान अल्लाह। और पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की 210 अहादीस से खत्म नबुव्वत को साबित फरमाया। सुभान अल्लाह। एक तो पहली वो आयत जो मैंने खुतबे में पढ़ी, वल्लज़ीना युमिनून, तो यूं शुरू हो रहे हैं। लेकिन अगर दलाइल की बात ना भी हो, कॉमन सेंस जो मुखालिफ और मुआफिक में गुफ्तगू के दरमियान कदर मुश्तरक होता है, कहते हैं ना मुसल्लम इंदल खसम या मुसल्लम इंदल तरफैन, गुफ्तगू में मुश्तरक बात जिसे वो भी माने और हम भी माने। कॉमन सेंस, अकलियात, अगर अकल की कसवटी पर तोला जाए तो खत्म नबुव्वत का नजरिया बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। वो क्या है? आप मुझे एक जुमला बताओ। आप जब खाना खाते हैं तो शुरू में दुआ कौन सी पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं पढ़ते? नहीं। जब खाना खत्म कर लेते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने आखिर में क्यों पढ़ा? अच्छा, एक और सवाल, जब आप नींद शुरू कर रहे हैं, तवज्जो कामिल रहे, सोते वक्त आप कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा, और जब उठते हैं तो मैं सवाल कर रहा हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह नींद के शुरू में क्यों नहीं पढ़ते, आखिर में क्यों पढ़ते? मेरे दोस्तों, अब तवज्जो रखो कि हमद तारीफ से निकला है और तारीफ का महल आखिर में होता है। नहीं समझे? तारीफ आखिर में है। एक बंदा जलसे के शुरू में आए, उसे नज़्म ज़ब्त ही पता ना हो, वो क्या तारीफ करेगा? एक आए आपके माहौल और जज्बे को देखे तो बाहर जाकर कोई तारीफ तो करेगा नहीं। हाँ, मेरे साथ गाड़ी चलाकर जो मेरे साथी आए हैं, 6
7 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو، 180 اور 190 کے قریب سپیڈ. مولانا بلال مجھے کہہ رہے تھے میں نے زندگی میں پہلی بار 180 پر میٹر دیکھا ہے. تو یہ آپ کی تعریف کب کریں گے؟ آپ کے جذبے کو کب سراہیں گے؟ جس وقت آپ کی پوری بات کو دیکھ کر آخر میں تعریف کریں. یوں نہیں ہے؟ تو گفتگو کی تعریف آخر میں. جب کھانا کھایا تو بسم اللہ پڑھا، جب کھا لیا آخر میں الحمدللہ کہہ کر تعریف کی ہے کہ کھانے کا اینڈ ہو گیا. نیند شروع کی، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھا. جب نیند مکمل ہوئی اور نیند کا مزہ ملا اور نیند سے سکون ملا، راحت ملی، اٹھ کے کیا کہا؟ الحمدللہ. راحت مکمل ہو گئی نا. تو تعریف کا محل آخر میں. اور ایک کامن سینس میں عقلیات پہ سوچو نا، میرے پاک پیغمبر کا نام نامی ہے محمد، یہ بھی حمد سے نکلا ہے. تعریف والا یہ نام بتا رہا ہے، یہ آخر میں آنے والا ہے. بے شک. یہ نام بتا رہا ہے، یہ آخر میں آنے والا ہے. کس بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سی بنیاد کو لے کر چل رہے ہیں بھائی؟ اچھا یہاں بھی نہ مانے، زمینوں پہ نام محمد تو آسمانوں میں نام احمد، وہ بھی مادہ حمد تعریف والا. اور جو حضور پاک پر قرآن اترا، پہلی سورت اقرا ہے نزول کے اعتبار سے، لیکن جو پہلی کتابت میں حضور نے خود لکھوائی ہے، کیونکہ ترتیب توقیفی ہے. ترتیب توقیفی کا معنی حضور نے خود فرمایا یہ جس نمبر پہ اتری لیکن اس نمبر پہ لکھو، اسے کہتے ہیں ترتیب توقیفی. حضور نے خود فرمایا. تو ترتیب توقیفی، ترتیب کتابت پہ قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے؟ الحمد. کیوں؟ حمد کا معنی تعریف. پتہ چلا نبی آخری ہے تو کتاب حمد سے شروع ہے، آخری کتاب ہے. سبحان اللہ. اور رسول پاک علیہ السلام کی امت کو لقب کیا ملا؟ امت حمادون. حماد حمد سے نکلا ہے، معنی تعریف. پتہ چلا آخری امت ہے، کوئی اور امت نہیں آئے گی. اور رسول پاک کو جو قیامت میں جھنڈا ملے گا اس کا نام ہے لواء الحمد، تعریف والا جھنڈا. پتہ چلا آخری نبی کا پرچم ہے. اور جس مقام پہ اللہ رسول پاک کو مبعوث فرمائیں گے، مقام محمود. حمد مادہ مطلب ہے آخری نبی کا مقام، اس کے بعد اور کوئی نہیں. اگر کامن سینس ملائیں، عقلیات ملائیں، صرف عقل پر بھی بات کریں تو میرے نبی میں آخر پیوست نظر آئے گا. اور میرے دوستو، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے دعوت فکر دیتے ہوئے آپ کو جا رہا ہوں. عقیدہ ختم نبوت اپنی اولادوں کو خود سمجھاؤ. اگر آپ استاذ ہو، کلاس میں آپ کو پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے. کچھ ذمہ داری میں ہیڈ ماسٹر پوچھے گا، پرنسپل پوچھے گا، وائس چانسلر پوچھے گا، لیکن کچھ ذمہ داریوں میں اللہ پوچھے گا. ختم نبوت نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بولیے نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بے شک. اس پر میں دلائل دے سکتا ہوں. ہمارے علماء بیٹھے جانتے ہیں کہ ختم نبوت کی نعمت کا تعلق کس نعمتوں سے، لیکن میرا یہ عنوان نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ دلائل دے سکتا ہوں. اعمار و امتی میں امت کو وقت چھوٹا ملا ہے اور درجہ سب سے بڑھ کے، تو ختم نبوت نعمت ہے نا. اس کی کئی دلائل ہیں. تو ختم نبوت نعمت ہے، تم نے اس پر بات نہیں کی. سورۃ تکاثر پارہ نمبر 30 رب کائنات آخری آیت میں فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، اے مسلمانوں، اے کلمہ گو، اے مومنوں، اے مسلموں، اے مؤمنات، اے مسلمات، اے مرد اور عورتوں جو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ کا اعلان ہے قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا اور تم سے ہر نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا، ہر اچھائی کے متعلق سوال کیا جائے گا، ہر بہتری کے متعلق سوال کیا جائے گا، ہر بھلائی کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پانی نعمت ہے تو پوچھا جائے گا، عقل نعمت ہے پوچھا جائے گا، دل نعمت ہے پوچھا جائے گا، فہم و فراست نعمت ہے پوچھا جائے گا، صحت و عافیت نعمت ہے پوچھا
جائے گا جہاں پر یہ ساری نعمتیں نعمت کے طور پہ گنواتے بتاتے سنتے سناتے لکھتے لکھواتے آئے ہو، وہاں پر سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، توحید ہے، رسالت ہے اور حضور پاک کی ختم نبوت ہے۔ بے شک بے شک اے پانی زیادہ نہ بہاؤ، اے نعمت ہے، اللہ پوچھے گا۔ اے نمک زیادہ زمین پہ نہ گراؤ، نعمت ہے، اللہ پوچھے گا۔ اے زیادہ گندا کھانا نہ کھا، اپنے آپ کی بد پرہیزی نہ کر۔ اے جسم نعمت ہے، جان بچانا فرض ہے، اللہ پوچھے گا۔ اے یہ بات سنانے والوں، ختم نبوت بھی، اسلام بھی، رسالت بھی، توحید بھی، ایمان بھی، ایقان بھی، اسلام بھی نعمت ہے، اس کا بھی ذکر کرو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعیم تنوین تنکیر آپ کو نکرہ بتا۔ میرے دوستو یہ تو عموم پہ دلالت کرتی ہے، اس پہ تو ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ اے کاش تو نے پانی کو نعمت سمجھا، ختم نبوت کے معاملے کو بھی تو نعمت سمجھتا۔ اور میرے دوستو اس نعمت کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کا اعلان کیا ہے، اور ناشکری کریں گے تو رب کا ڈراوا کیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نعمت پر شکر کرو گے میں تمہاری برکتیں بڑھا دوں گا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کر دی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، مجھ جیسا عذاب تمہیں، پھر مجھ جیسے عذاب سے، شدید عذاب سے بچ کے دکھاؤ، بہت بڑا سخت ہے۔ اسے تو علامہ اقبال نے اپنے جملے میں یوں سمجھایا، نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، اور ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ تو میرے دوستو یہ باتیں بھی تو بتائیے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ استاذ ہیں اپنے شاگردوں کو بتائیں، آپ صحافی ہیں اپنے نیوز پیپر کے قارئین کو بتائیے، آپ اصحاب قلم ہیں اپنی قلم سے لکھیے، آپ زبان والے ہیں خطبہ ہیں تو بولیے، آپ نعت خوان ہیں تو پڑھیے، اور آپ ثنا خوان یا کچھ ہیں یا آپ نقابت والے ہیں تو یہ بات کیجئے، تاکہ کل قیامت میں ختم نبوت کے ایمان کی گواہی پیغمبر کے صحابہ اپنے خون سے دیں تو ہم اپنے کردار سے دے سکیں۔ میرے دوستو ہمیں بھی اس پہ کچھ سوچنا چاہیے، کریں گے آپ؟ انشاءاللہ۔ ہر بندہ یہ بات طے کر رہا ہے، بچے بوڑھے جوان سب طے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ۔ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے، حضور پاک کی ختم نبوت بیان کرو گے، اپنی آئی ڈیز کو ختم نبوت کے لیے وقف کرو گے، اپنے پیکج ختم نبوت پہ لگاؤ گے، اپنے موبائل ختم نبوت پہ وقف کرو گے، واٹس ایپ گروپ ختم نبوت پہ وقف کرو گے، اپنے قلم ختم نبوت پہ وقف کرو گے، اپنی زبانیں ختم نبوت پہ رکھو گے، اپنے دل و دماغ اپنی فہم و فراست ختم نبوت کے لیے چلاؤ گے، اپنے اوقات اپنی اولاد عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پیش کرو گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں یہ وعدہ لے کر آپ سے جا رہا ہوں کہ ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں پر پیغمبر کی ختم نبوت کا ڈنکا بجتا رہے، حضور پاک علیہ السلام کی بات کی ختم نبوت کی حفاظت ہوتی رہے، اور کل قیامت میں اللہ کے رسول سے ایک ہی بات کی امید ہے، یا بدی الضل والانجی لک سلطان علی المہجی ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج علی السرجی وجہک المأمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحججی۔ میری آواز اللہ فرشتوں کے ذریعے روز اقدس پہ پہنچا دے، آپ کا جذبہ آج ان ہواؤں اور باد صبا کے ذریعے اللہ میں دعا کرتا ہوں روز اقدس پہ پہنچا دے۔ یا رسول اللہ ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، افعال و اقوال پہ گھمنڈ نہیں ہے، اپنی باتوں پہ ہمیں فخر نہیں ہے۔ لوگ آئیں گے، اعمال لائیں گے، ہم تو قیامت میں آپ کی محبت لائیں گے۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔